کلام خدا سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں فرشتوں کے بارے میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے فرشتوں کے بارے میں جو ان سے اس کا ابتدائی جائزہ جو ہے وہ لیا تھا۔ آج ہم جو ان سے مزید اس کے فرشتوں کے بارے میں جو آسمانی مخلوق ہیں ان کے بارے میں جو ان سے مزید سیکھیں گے کلام خدا سے۔ کلام خدا میں ہم نے سیکھا کہ تمام مخلوقات جو ان سی ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہوں، انسان ہوں، جاندار بے جان ہوں چیزیں، یا آسمان کی مخلوقات ہوں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک ہی ان کا خالق ہے، اور وہ خالق جو ان سے ہے وہ یہوہ خدا ہے۔ فرشتے جو آسمانی مخلوق ہیں یہ بھی یہوہ خدا کی جو ہے وہ تخلیق ہیں۔ اس کو ہم دیکھنے کے لیے ہم نہیمیہ کی کتاب 9واں باب اور اس کے 6 آیت میں چلیں گے۔ نہیمیہ 9 باب اور اس کی 6 آیت کلام خدا سے ہمیں یوں سکھاتی ہے، تو ہی اکیلا یہوہ ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا۔ کلام خدا سے آپ نے سیکھا نہیمیہ 9 باب اس کی 6 آیت میں کہ اس نے آسمان، آسمانوں کے آسمان اور وہ تمام چیزیں جو آسمان کے اندر موجود ہیں جن میں فرشتے موجود ہیں وہ اس کی تخلیق ہیں، اور اسی طریقے سے زمین کے اوپر جو بھی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ رینگنے والی ہیں، چاہے وہ 4 پاؤں والی ہیں، چاہے وہ اڑنے والی ہیں، وہ بھی اسی کی خلق کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پانی کے اندر بھی۔ اسی طریقے سے ہم اگر زبور 148 میں چلیں، زبور 148 اور اس کی دوسری سے 5ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا ایک بار پھر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فرشتے جو آسمانی مخلوق ہیں وہ ایک ہی خالق ہے اس کا، اور وہ خالق جو ہے یہوہ خدا ہے۔ ہم زبور 148 اس کی دوسری آیت سے شروع کرتے ہیں۔ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، آئے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، آئے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، آئے سورج، آئے چاند اس کی حمد کرو، آئے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، آئے فلک الافلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی آئے فضا پر کے پانی، یہ سب یہوہ کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ آسمان کے اندر موجود ہیں، چاہے زمین کے اوپر موجود ہیں، چاہے زمین کے نیچے، چاہے پانیوں کے نیچے موجود ہیں، تمام کی تمام چیزیں، یہ فضا، یہ آسمان اس کی خلق کردہ ہیں۔ ہم نے کلام خدا کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر نہیمیہ 9:6 کے اندر دیکھا کہ فرشتے جو ہے اس کی خلق ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور حوالے میں ہم نے دیکھا زبور کی کتاب 148 اس کی 2 سے 5 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ ہم آگے جب بڑھتے ہیں نئے عہد نامے میں تو پالوس رسول بھی جو ان سا ہے، نئے روح کی ہدایت سے جو ان سا ہے، کلسیوں 1 باب اس کی 16ویں آیت میں بیان کرتا ہے، پالوس رسول کلسیوں کا خط 1 باب اور اس کی جو ہے وہ 16ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو وہ یوں بیان کرتا ہے کلام خدا کے اندر، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔ اب یہ بنانے والے کی جو سی ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ کس نے بنایا اور کس کے لیے یہ بنایا گیا۔ مسیح جو یہوہ خدا ہے اس نے یہ تخلیق کیا، جب وہ جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر نہیں آتا، اس کے وسیلے سے تمام چیزیں یہ جونسیاں بنائی گئی اور اسی کے واسطے جون سے یہ بنائی گئی ہیں۔ کلام خدا میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ فرشتے جون سے اس کی تخلیق ہے۔
जिस तरीके से इंसान, चरिंद परिंद, नबातात, ये जमीन, आसमान, फजा उसकी है, इसी तरीके से फरिश्ते भी उसी की तख्लीक है। लेकिन फरिश्ते इंसानों से मुख्तलिफ जौन से बनाए गए हैं। इंसान को जिस्म दिया गया है, वो जिस्म खाक से जौन सा है उठाया गया, उसको तरतीब दिया गया, उसके नथनों में दम फूंका गया, तब वो जिस्म जीती जान ठहरा। लेकिन फरिश्ते जौन से हैं इंसान से अलग तरीके से बनाए गए। हम इसको देखने के लिए इब्रानियों के खत पहले बाब में आएंगे। इब्रानियों का खत उसका पहला बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे कलाम खुदा यूं बयान करता है उसकी 13 से 14वीं आयत में। इब्रानियों पहला बाब उसकी 13 से 14वीं आयत, लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं? फरिश्तों को कलाम खुदा बयान करता है कि ये इंसानों से मुख्तलिफ है। इंसान जो है वो मट्टी से बनाया गया, वो जिस्म रखता है, उसके नथनों में दम फूंका गया, जबकि फरिश्तों को जौन सा है रूह जौन सा है वो कलाम खुदा बयान करता है। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? इसको जब आप इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं Hebrews 1 verse 14 तो वहां पे आपको पता चलता है कलाम खुदा यूं जो है कोट करता है, aren't they all merely spirits who serve sent out to help those whom God will deliver? इससे हमें अंदाजा होता है कि हमने सीखा कलाम खुदा के अंदर से कि फरिश्ते, तमाम चीजें, तमाम मखलूकात खाओ बेजानदार हैं या जानदार हैं, वो यहोवा खुदा ही की तख्लीक करदा है। लेकिन फरिश्ते जौन से हैं वो इंसानों से अलग तरीके से तख्लीक किए गए। फरिश्ते जौन से हैं कलाम खुदा बताता है कि वो स्पिरिट्स उन्हें कहा गया है। इसीलिए जौन सा है जब मसाया जी उठते हैं और उनको जो से छूने की कोशिश की जाती है और वो जाहिर होते हैं अपने शागिर्दों पर, तो वो कहते हैं कि देखो मेरे हाथों और पांव और मेरी पसली को, क्योंकि रूह का गोश्त और हड्डी नहीं होती। कलाम खुदा से हम सीखते हैं कि जो फरिश्ते हैं ये नजर नहीं आते, लेकिन जब तक फरिश्ते अपने आप को इंसान पर जाहिर करना ना चाहें। इसको आप जो है गिनती की किताब 22:31 में, दूसरा सलातीन 6:17, लूका रसूल की इंजील 2:13 के अंदर मुख्तलिफ वालों के अंदर आप इसको जान सकते हैं कि जब तक फरिश्ता अपने आप को जाहिर ना करना चाहिए, पिछली दफा भी हमने देखा था, तब तक जो है वो इंसान को नजर नहीं आ सकते। हम यहां पे सीख रहे हैं कि फरिश्ते जो से हैं वो इंसानों से जुदा हैं। हम कलाम खुदा के अंदर से ज़बूर की किताब में चलते हैं और 104 ज़बूर में आते हैं। ज़बूर 104 और उसकी जब हम चौथी आयत का मुतालिया करें तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। हम यहां पर देखते हैं कि जो एंजल्स हैं, जो फरिश्ते हैं, ये इंसान से जुदा हैं। ये वो स्पिरिट्स इन्हें कहा गया है। और इसकी जो आप यूनानी ज़बान में जाएं तो न्यूमा जो है इनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, और न्यूमा 3 जगहों पे जो है उसके जो सी डिफाइन करता है, विंड, ब्रेथ एंड स्पिरिट।
اور اس کو آپ جب سیکھتے ہیں تو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ نیوما جو ورڈ استعمال ہوتا ہے یونانی زبان میں، یہ ونڈ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن، یا اس کی بریتھ ٹرانسلیشن ہے، یا اس کی جون سی ہے اسپرٹ ٹرانسلیشن ہے۔ ہم یہاں پر ایک عام فہم میں جون سے غیر اقوام میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انسان کو کیونکہ اشرف مخلوقات کہا گیا ہے، اس لیے اشرف مخلوقات ہونے کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات جتنی بھی خلق کی گئی ہیں ان سب سے افضل ہے۔ فرشتے بھی اس کی خلق ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں پر کہ فرشتے جون سے ہیں وہ اسی کی تخلیق ہے جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے جاندار تمام چیزوں کو بنایا، جس نے بے جان چیزوں کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، ہوا کو بنایا۔ اب کلام خدا سے ہم سیکھیں گے کہ کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے یا فرشتے کلام خدا کے مطابق انسانوں سے افضل ہیں۔ اس کو ہم دیکھنے کے لیے ہم زبور ہی کی کتاب 8ویں باب میں آتے ہیں۔ زبور 8واں، اور اس کی جب ہم 5ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا آپ کو یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کر دیا۔ اب یہ کس کے لیے بیان ہو رہا ہے؟ ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہم دوسری آیت سے دیکھتے ہیں، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا ہے غور کرتا ہوں، جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، یعنی آسمان اس کا بنایا ہوا ہے، اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے؟ کہتا ہے جب میں آسمان کو دیکھتا ہوں اور آسمان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھتا ہوں، اور چاند اور ستاروں کو جب دیکھتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے۔ کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، یعنی انسان خدا اور اس کے بیچ میں جون سا ہے خدا کی آسمانی مخلوق ہے۔ انسان جون سا ہے اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تو ان چیزوں کی فکر نہیں کرتا جن کو افضل درجہ دیا گیا ہے، جو آسمان کی دستکاری ہیں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اس کی کچھ خبر کرے۔ ہم اس کی جب انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں زبور 8 ورس 4 کی، تو وہاں پہ جون سا ہے لکھا ہوا ہے، When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and stars that you set in place, what are the mere mortals? Who are the mortals? Mortals وہ ہیں جو کہ مر جائیں گے، جو کہ انسان ہیں۔ That you concern yourself with them, humans that you watch over them with such care. You made him but little lower than the angels. تو نے انسان کو فرشتوں سے کچھ کم بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلام خدا جون سے یہ آپ کو بیان کرتا ہے کہ وہ نظریہ جو کہ غیر اقوام کا نظریہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے تمام مخلوق جو خلق کی گئی ہے ان سے وہ افضل ہے، کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ فرشتے جون سے ہیں وہ انسان سے افضل ٹھہرائے گئے ہیں۔ اسی کو ہم ایک اور نئے عہد نامے کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ پطرس رسول جو ہے دوسرے پطرس 2 باب میں یوں بیان کرتا ہے، پطرس رسول دوسرا پطرس میں اگر آپ چلیں
اور اس کے دوسرے باب میں تو وہاں پہ کلام خدا اس کی 11ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے، باوجود فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں، کن سے بڑے ہیں؟ انسانوں سے بڑے ہیں۔ وہ طاقت میں بھی بڑے ہیں اور قدرت میں بھی بڑے ہیں انسانوں سے، یہ ہوا کے سامنے ان پر لان تان کے ساتھ نالش نہیں کرتے۔ انسان 1 منٹ میں لان تان شروع ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں جون سے وہ برے الفاظ شروع کر دیتا ہے، حالانکہ انسان جو ہے اس سے جو بڑی افضل مخلوق ہے جو کہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے بھی جون سے یہ ہوا خدا کے سامنے، کیونکہ اس کی حضوری میں ہیں، وہ ڈرتے ہیں لان تان کرتے ہوئے۔ کلام خدا کا شکر ہے، یہ سوال جو ان سے جو کیا گیا کہ کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے، کلام خدا نے سکھایا ہمیں کہ فرشتے جو ان سے ہیں وہ انسانوں سے افضل ٹھہرائے گئے ہیں، وہ ان سے طاقتور ہیں، وہ ان سے زور آور ہیں، وہ ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فرشتے کی طاقت جو ان سی ہے وہ کیا ہے۔ ہم پہلا تواریخ 21واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں آتے ہیں۔ پہلا تواریخ 21واں باب اور اس کی 16ویں آیت، کلام خدا سے جب آپ سیکھتے ہیں تو وہ یوں بیان کرتی ہے، اور داؤد نے اپنی آنکھیں اٹھا کر آسمان اور زمین کے بیچ یہ ہوا کے فرشتے کو کھڑے دیکھا۔ کس کو کھڑے دیکھا ہے؟ یہ ہوا کا فرشتہ۔ اس کی قوت کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو یروشلم پر بڑی ہوئی تھی، جو یروشلم پر بڑھائی ہوئی تھی۔ تب داؤد بزرگ ٹاٹ اوڑے ہوئے منہ کے بل گرا اور داؤد نے خدا سے کہا، کیا میں ہی نے حکم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کا شمار کیا جائے؟ گناہ تو میں نے کیا اور بڑی شرارت مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ اے یہوہ میرے خدا، تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو، نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف کہ وہ وبا میں مبتلا ہوں۔ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب داؤد گننے کا جون سا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، بنی اسرائیل کا شمار کا گناہ کرتا ہے، تو خدا کا غضب نازل ہوتا ہے اور خدا اپنا فرشتہ بھیجتا ہے، اور اس کی 14ویں آیت جو بیان کرتی ہے، سو یہوہ نے اسرائیل میں وبا بھیجی اور اسرائیل میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ ایک فرشتہ جو وہ بھیجتا ہے یہوہ خدا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ یروشلم پہ بڑھائی ہوئی ہے، اس نے وہ ایک ہی وار کر 70,000 اسرائیلیوں کو جو گناہ کرتے ہیں انہیں مار دیتا ہے۔ کلام خدا سے آپ سیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو انسانوں پر قدرت بھی زیادہ ہے اور قوت بھی زیادہ عطا کی گئی ہے۔ ہم کلام خدا میں فرشتوں کو جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس فرشتوں کے ٹاپک کے اندر ہم نے سیکھا کہ وہ اس کی مخلوق ہیں۔ ہم نے اس کے اندر سے دیکھا کہ یہ مخلوق جو ہے وہ انسانوں پر افضلیت رکھتی ہے، قوت رکھتی ہے، طاقت زیادہ رکھتی ہے، اور ہم نے اس کی ایک حوالہ جو ان سے ہے پہلا تواریخ کے اندر بھی جو ان سے اس کو دیکھا کہ فرشتہ جو ان سے ہے ایک ہی وقت میں 70,000 لوگوں کو جو ہے وہ وبا سے فنا کر دیتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے آج اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس میں دیکھیں گے کہ کلام خدا جو ان سے ہے وہ کتنی قسموں کے فرشتوں کو بیان کرتا ہے۔ کلام خدا عمومی طور پر
3 किस्म के जो हैं वो फरिश्तों को बयान करता है। There are 3 types of the angels in the Bible. अब वो 3 जौन से हैं जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? एक जो अमूमी तौर पे जिन्हें कहा जाता है वो चेरुबीम जौन से है, और ये अगर आप इसको इब्रानी जुबान के अंदर देखें तो इब्रानी जुबान में ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस जो है वो 3742 है, और ये जो चेरुबीम जो ट्रांसलेट वर्ड हुआ है ये इब्रानी जुबान का जो वर्ड है वो कैरुबीम है, और ये जो है उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 3742 के अंदर आप देख सकते हैं इसको। हम इसको देखते हैं कि ये जो चेरुबीम है ये फरिश्ते जो से हैं ये पर रखते हैं, ये पांव रखते हैं, ये हाथ रखते हैं, और इनके मुतालिक बताया गया है कलाम खुदा के अंदर कि ये 2 चेहरों वाले भी हो सकते हैं और ये 4 चेहरों वाले भी हो सकते हैं। इसको आप कलाम खुदा के अंदर हिस्कियल की किताब 41वें बाब में भी देख सकते हैं और 10वें बाब के अंदर भी देख सकते हैं। हम इसको 41वें बाब में पहले चलते हैं। हिस्कियल की किताब 41वां बाब, और उसकी हम जो आयत को देखेंगे वो 18वीं आयत है। इसके 41 बाब और उसकी 18वीं आयत का जब आप मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, और क्रोबी और खजूर बने थे, और एक खजूर 2 क्रोबियों के बीच में था, और हर एक क्रोबी के 2 चेहरे थे। तो जो चेरुबीम है 3 टाइप्स हैं, चेरुबीम, सेराफिम एंड आर्च एंजल्स। चेरुबीम जो से जो पहली किस्म है ये हाथ रखते हैं, पांव रखते हैं और जो से पर रखते हैं। कुछ चेरुबीम्स 2 चेहरे रखते हैं और कुछ चेरुबीम 4 चेहरों वाले भी बयान किए गए हैं। तो ये 2 चेहरों वाले चेरुबीम्स, 2 चेहरों वाले क्रोबी जौन से हैं, ये आपने इसके 41 बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर देखा। हम 4 चेहरों वाले जौन से हैं चेरुबीम को देखने के लिए हिस्कियल की किताब 10वें बाब में आते हैं। हिस्कियल की किताब 10वां बाब, और उसकी जब आप 21वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, हर एक के 4 चेहरे थे और 4 बाजू, और उनके बाजुओं के नीचे इंसान का सा हाथ था। रही उनके चेहरों की सूरत, ये वही चेहरे थे जो मैंने नहर किबार के किनारे पर देखे थे, यानी उनकी सूरत और वो सब के सब सीधे आगे ही को चले जाते थे। तो कलाम खुदा के अंदर से आपने देखा कि ये चेरुबीम है जो एक किस्म है कलाम खुदा के मुताबिक, ये जो है ये 2 चेहरों वाले भी हैं और 4 चेहरों वाले भी होते हैं। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि ये वो फरिश्ते हैं जो कि आसमान पर जो उनसे मौजूद हैं, और ये उन फरिश्तों में से नहीं है जिन्होंने खुदा का गुनाह किया और 1/3 फरिश्ते जो है आसमान से जमीन पर गिरा दिए गए। हम ये देखते हैं कि ये चेरुबीम जो उनसे हैं इनका काम क्या है, इन्हें किस मकसद के लिए जो उनसे बनाया गया। कलाम खुदा आपको ये सिखाता है कि जब आदम गुनाह करता है, जब आदम और हवा खुदा का गुनाह करते हैं बाग अदन से, तो बाग अदन से उस गुनाह की वजह से आदम और हवा को बाग अदन से रुखसत किया जाता है, बेदखल किया जाता है, निकाल दिया जाता है, और बाग अदन की हिफाजत के लिए कि इंसान जो उनसा है वो बाग अदन में दोबारा से दाखिल ना हो सके और उस जिंदगी के दरख्त को के फल को ना खा सके, यहोवा खुदा फरिश्ते मुकर्रर करता है जो कि उस बाग अदन की
رکھوالی کے لیے ہیں، اور وہ باغ عدن کی رکھوالی کے لیے جو فرشتے جو ان سے وہ مقرر کرتا ہے وہ یہ چیروبیم ہیں۔ تو چیروبیم جو ان سے یہ وہ فرشتے ہیں جن کے گرد سپرد یہ کام سونپا گیا کہ وہ باغ عدن کی حفاظت کریں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ، اور اس کو آپ پیدائش 3:24 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کلام خدا یوں بیان کرتا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلتی ہے اور موسیٰ کو خدا جو ان سے ہے وہ آسمان کے جو ان سے ہے وہ عکس دکھاتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ تو ایک صندوق جو عہد کا صندوق ہے جس کے اندر عہد کی تختیاں رکھی جائیں گی، اس کے اوپر کروبی جو ان سے ہیں بنانے کو کہا جاتا ہے، اور ان کروبیوں کو جو ان سے ہے جو بنانے کو کہا جاتا ہے وہ چیروبیم کہا گیا ہے۔ اس کو ہم جو ان سے ہے یہ وہ اس عہد کے صندوق پر کروبی ہوں گے اور ان کروبیوں کے اوپر خدا کا جلال ظاہر ہوا کرے گا۔ اس کو آپ خروج کی کتاب 25ویں باب میں 18 سے 20 آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نئے نامے میں آپ اس کو عبرانیوں کا خط 9واں باب اور 5ویں آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جب ٹیبرنیکل تعمیر کی گئی تو اس وقت پردوں کے اوپر بھی جو سے یہ کروبی بنائے گئے، اور یہ وہ کروبی ہیں جو کہ چیروبیم جو سے جنہیں کلام خدا کے اندر کہا گیا ہے۔ ہم خروج کی کتاب 25ویں باب میں آتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی آپ 18 سے 20 آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا یوں سکھاتا ہے، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہو، اور تو سرپوش کو صندوق کے اوپر لگانا اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا۔ اس کو جب آپ انگلش کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ جو کروبی جو ان سے ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عبرانی زبان میں کیروبیم جو ان سے ورڈ یوز ہوا ہے، تو یہاں پہ جب آپ اس کو 18 ورس میں ایکسڈس آپ 25 اس کی ورس 18 کو آپ سٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے you have to make 2 cherubim of gold۔ یہ کیروبیم جو ہے یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کر چیروبیم جو ان سے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ make them of hammered work for the 2 ends of the ark cover, make 1 cherub for one end and 1 cherub for the other end, make the cherubim of one piece with the ark cover at its 2 ends. The cherubim will have their wings spread out above so that their wings cover the ark and the faces are toward each other and towards the ark cover. You have to put the ark cover on top of the ark. تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ذمہ کام سونپا گیا باغ عدن کی رکھوالی، اور اس کے علاوہ جو ان سے یہ عہد کے صندوق کے اوپر جو ان سے جو سرپوش ہے اس کے اوپر انہیں بنانے کو کہا گیا، اس کے پردوں پر بنانے کو کہا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا جلال جو ان سے یہ وہاں پر موجود ہو۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ کلام خدا کے اندر دوسرے ٹائپ کے فرشتوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دوسرے ٹائپ کے جو فرشتے ہیں وہ سیرافیم کہلاتے ہیں۔ ایک ہے چیروبیم اور اب یہ ہے سیرافیم۔ سیرافیم جو ان سے ہے یہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فائری ونز، یہ فائری ونز اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خدا کے جلال کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جو سیرافیم فرشتے ہیں۔ اب یہ جو ان سے ہے اس کو جس طرح چیروبیم کے جو ہے پر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے اور پاؤں بھی ہیں،
इसी तरीके से जौन सा है जो सेराफिम फरिश्ते हैं ये भी जौन सा है इनके चेहरे हैं, इनके हाथ हैं, इनके पांव हैं और इनके विंग्स हैं। अब इनके विंग्स जौन से हैं ये 6 विंग्स हैं। जो सेराफिम फरिश्ते हैं ये 6 परों वाले फरिश्ते कहलाते हैं। सेराफिम जौन सा है जो लफ्ज है ये पुराने अहदनामे में 2 जगहों पे जौन सा इस्तेमाल हुआ है और ये यशायाह नबी की किताब उसके 6 बाब में जौन सा इस्तेमाल हुआ है। कलाम खुदा ये बयान करता है कि ये इनके 6 विंग हैं, ये 2 परों से उड़ते हैं, ये 6 के 6 परों से नहीं उड़ते, ये 2 परों की मदद से उड़ते हैं, 2 परों की मदद से अपने चेहरे को ढांपते हैं और 2 परों की मदद से अपने पांव को जो है ढांपते हैं। हम यशायाह नबी का सहीफा 6 बाब में चलते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 6 बाब और उसकी हम दूसरी आयत से पढ़ेंगे। कलाम खुदा हमें यूं बताता है, उसके आसपास सराफीम खड़े थे। चेरुबीम नहीं है बल्कि उसके आसपास सराफीम है और इसलिए इन्हें सराफीम कहा जाता है क्योंकि खुदा जो सा है वो रिप्रेजेंट होता है जलाल, एक दहकता हुआ जो सा है जिस तरह एक नहायत ही शोला जन है और उसके पास खड़े होने की वजह से वो फरिश्ते जो उसके पास खड़े हैं, जो उसके करीब मौजूद हैं, उन्हें सेराफीम कहा जा रहा है। सेराफीम मींस द फायरी वंस। अब यहां पे कलाम खुदा यशायाह 6 बाब उसकी दूसरी आयत बयान करती है और उसके आसपास सेराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, 2 से पांव और 2 से उड़ता था। तो ये जो 6 पर हैं उसके सराफीम के, इनमें से 2 से ये उड़ते हैं, 2 से अपने चेहरे को ढांपते हैं और 2 से अपने पांव को ये ढांपते हैं। और तीसरी आयत बयान करती है, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फौज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। ये वो फरिश्ते हैं जो कि दे आर वेरी वेरी क्लोज इनफ टू द यहोवा और ये हर वक्त उसके नाम की तमजीद करते रहते हैं। कलाम खुदा में हम देख रहे हैं कि सराफीम पुराने अहदनामे में 2 जगहों पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यशायाह नबी के 6 बाब में उसकी हम दूसरी आयत के अंदर देखा और उसके बाद उसकी 6 आयत में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है और वहां पे बयान हो रहा है, उस वक्त सराफीम में से एक सुलगता हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मजमा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। तो ये वो 2 जो से हवाले हैं जहां पे सराफीम को बयान किया गया है। नए अहदनामे के अंदर जो से इसी सराफीम को लफ्ज सराफीम नहीं आया, लेकिन नया अहदनामा इसी डिस्क्रिप्शन को जो है मुकाशवा की किताब के अंदर बयान करता है। और मुकाशवा की किताब अगर आप उसके 4 बाब में आए, मुकाशवा की किताब उसका 4 बाब और उसकी आप 8वीं आयत का मुतालिया करें तो आपको ये डिस्क्रिप्शन जो सी है सराफीम की नजर आएगी। मुकाशवा 4 उसकी 8वीं आयत। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम किए लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 यहोवा खुदा काद मुतलिक जो था और जो है और जो आने वाला है। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि वो हमें ये तौफीक देता है
کہ ہم اس کے کلام میں سے اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کے جو ان سے بتائے ہوئے کلام کے مطابق سیکھ سکیں. ہم تیسرے قسم کے فرشتے کی طرف بڑھتے ہیں اور تیسرے قسم کا جو فرشتہ ہے اس کو آپ عرف عام میں آرچ اینجل کہتے ہیں. یہ آرچ اینجل جو لفظ ہے، جو انگلش کا لفظ ہے، یہ یونانی زبان کے لفظ آرچ اینجلوس سے جو ہے نکلا ہے. آرچ جو ہے وہ آرکون جس کا مطلب چیف، رولر، بڑا، اور اینجلوس اس کا مطلب ہے اینجل. یعنی آرچ اینجل کا مطلب ہے فرشتوں کا سردار. اب یہ جو آرچ اینجل فرشتوں کا سردار جو ان سے ہے جو لیا جاتا ہے، اس کی جب ہم خصوصیت دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہایت ہی ذہانت سے معمور ہیں، یہ نہایت ہی قدرت والے ہیں اور یہ جلالی فرشتے ہیں. یہ جسم نہیں رکھتے. ہم نے سرافیم اور ہم نے چیروبیم کو دیکھا، وہاں پہ وہ آنکھ رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، فیس رکھتے ہیں، ونگز رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں. آرچ اینجل جو ان سے ہیں یہ فزیکل جو ان سے ہے یہ باڈی نہیں رکھتے. ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتے جو ان سے ہیں جب باڈی کا آپ ذکر کرتے ہیں، جب ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، جب چہرے کا ذکر کرتے ہیں، جب پیروں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ انسانی ہاتھ پاؤں نہیں ہیں. ان کے جو باڈیز ہیں they are spirits, they are not mortals. جو آرچ اینجل ہے جو کہ ان کے سردار کے طور پہ لیا جاتا ہے، the chief angel کے طور پہ لیا جاتا ہے، it does not possess any physical body، بلکہ وہ روحانی طور پر روح سے مامور ہیں اور اسی لیے نہایت ہی ذہانت والے، نہایت ہی سمجھدار، قوت والے اور جلال والے گردانے جاتے ہیں. آرچ اینجل جو ان سا ہے کا لفظ جو ان سا ہے یہ پرانے عہد نامے کے اندر موجود نہیں ہے. آرچ اینجل جو ان سے ہے نئے عہد نامے میں دو جگہوں پہ جو ہے استعمال ہوا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا سرافیم جو ان سے ہے پرانے عہد نامے میں یہ دو جگہوں پہ موجود ہے. نئے عہد نامے میں سرافیم لفظ موجود نہیں ہے لیکن مکاشفے کی کتاب میں اس کی ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے. آرچ اینجل جو ان سے ہے پرانے عہد نامے میں لفظ جو ان سے موجود نہیں ہے. یہ نئے عہد نامے کے اندر دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. ہم جو ان سے ہے ان دونوں جگہوں کو دیکھیں گے. ہم پہلا تسلنیکیوں 4 باب میں آتے ہیں. پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی جب آپ 6 آیت کی طرف بڑھتے ہیں 16ویں آیت کی طرف تو کلام خدا جو ہے آپ کو یوں سکھاتا ہے، کیونکہ یہوہ خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. یہ جو مقرب فرشتہ ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ جو ہوتا ہے یہ آرچ اینجل کے طور پر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. So we go into the first Thessalonians chapter 4 verse 16. وہاں پہ ہمیں لکھا ملتا ہے For the Lord himself will come down from heaven with a rousing cry, with a call from one of the ruling angels, and with God's shofar. Those who died united with the Messiah will be the first to rise.
تو یہ جو ان سے آپ کو بیان کر رہا ہے رولنگ اینجلس. یہ وہ اینجل ہیں جو کہ دے آر ابو دا ادر اینجلس. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں ہم اس کی دوسری ورس کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان دونوں ورسز کو ہم پڑھیں گے. دوسری ورس جو ان سی ہے یہ آپ کو جو ملے گی یہ ملتی ہے یہودا کی کتاب میں اور اس کی 9ویں آیت میں آپ کو ملتی ہے. یہودا کی کتاب اس کا صرف ایک ہی باب ہے اور اس کی 9ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی بلکہ یہ کہا کہ یہوہ تجھے ملامت کرے. مقرر فرشتہ which is the chief angel, which is the ruling angel, اس کی بھی یہ ہمت نہیں ہے, اس کو بھی یہ قدرت عطا نہیں کی گئی کہ وہ لعنت کرے. اور انسان جو کہ فرشتوں سے کم ہے ایک دوسرے کو فوراً لعنتی قرار دے دیتا ہے. ہم یہاں پر جوڈ 1:9 کو جب پڑھتے ہیں تو کلام خدا بیان کرتا ہے کس اینجل کو؟ دا آرچ اینجل کو, دا رولنگ اینجل کو, دا چیف اینجل کو, اور اس کا نام بیان کر رہا ہے. اور اس کا نام کیا بیان کر رہا ہے؟ when Michael, one of the ruling angels, took issues with the adversary arguing over the body of Moshe. جو موسیٰ ہے عبرانی زبان میں جو موسیٰ ہے یہ اردو میں ترجمہ کیا گیا, انگلش میں اسے موزیس کہہ دیا گیا, عبرانی زبان میں اصل نام موشے ہے. Arguing over the body of Moshe, he did not dare bring against him an insulting charge but said, may Yahweh rebuke you. Yahweh is the only one who can rebuke, not even the angels. اور انسان کیا ہے؟ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا جب آپ کسی کو ریبوک کرنے لگے ہیں, لعنت کرنے لگے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو خدا سے اوپر ٹھہراتے ہیں, کیونکہ خدا نے آپ کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں دی. اب یہ دونوں آیتیں آپ نے پڑھی, پہلا تھسلنیکیوں 4:16 آیت, اور آپ نے یہودا پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں بھی دیکھا. جب آپ دیکھتے ہیں پہلا تھسلنیکیوں میں تو وہاں پہ جو ورڈ آرچ اینجل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں پہ وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل یوز کرتا ہے. اب جب ڈیفینیٹ آرٹیکل یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی آرچ اینجل ہے. There is none other than that angel. جبکہ یہ ہمیں سمجھ نظر آتی ہے. جبکہ جب آپ یہودا کی کتاب پہلا باب کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ورڈ کیا یوز ہوتا ہے؟ ون آف دی آرچ اینجل. سو اٹ مینس کہ ایک سے زیادہ جو ہے آرچ اینجلز کلام خدا بیان کرتا ہے. آرچ اینجلز جو ان سے ہیں یہ واریر اینجلز کہلاتے ہیں. یہ کون سی اینجلز ہیں؟ واریر اینجلز ہیں. اور جو اینجل بیان کیا جا رہا ہے اس کا ایک نام, جو ایک اینجل کا نام آپ نے دیکھا یہودا کی کتاب میں, وہ میخائیل, جس کو آپ مائیکل انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, لیکن میخائیل جو ان سے میکائیل آپ اسے کہتے ہیں, لیکن میخائیل جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہے. اب اس کو جو ان سے ہم دانیل نبی کی کتاب میں دیکھتے ہیں. دانیل نبی کی کتاب 10واں باب اور اس کی پہلے 13ویں آیت میں ہم آتے ہیں.
दानियल नबी की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और देख एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर दानियल नबी की किताब 10वां बाब 13वीं आयत। कलाम खुदा यूं बयान करता है, पर फारस की ममलकत के मौक्कल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मीकाएल, अब ये मीकाएल जोन्स है, ये क्योंकि मिखाइल जोन्स है ये इब्रानी में उसका नाम है, और नाम को आप जोन्स है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमने उससे, क्योंकि उर्दू और इब्रानी कमो पेश मिलती है, तो मिखाइल को मिकाएल जोन्स है उर्दू में कहा, ट्रांसलेट किया गया, और इंग्लिश में उसको कंप्लीटली जोन्स है चेंज करके माइकल जो है चेंज कर दिया गया। तो कलाम खुदा ये बता रहा है, फिर मिखाइल जो मुकर्रब फरिश्ता, और ये मुकर्रब फरिश्ता आपने पहला थिस्सलुनीकियों में देखा, ये मुकर्रब फरिश्ता आर्चएंजल को बयान किया जा रहा है, और यहूदा की किताब में इस मुकर्रब फरिश्ते का नाम मिखाइल जोन्स है बयान किया गया, और दानिएल भी जोन्स है 10वें बाब की 13वीं आयत में इस मुकर्रब फरिश्ते को बयान कर रहा है। पर फारस की ममलकत के मौक्कल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिखाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शहाने फारस के पास रुका रहा। तो ये जो आर्च एंजल है, जो मिखाइल जो एंजल है, ही इज अ वॉरियर एंजल, और ये वो एंजल है जो कि शैतान की फौजों के साथ लड़ता है। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं, इसी की 21वीं आयत में आते हैं, दानियल 10 बाब उसकी 21वीं आयत। वहां पे कलाम खुदा फिर बयान करता है, लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूं, और तुम्हारे मोक्कल मिखाइल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं है। हम यहां पर इस मिखाइल जो मुकर्रब फरिश्ता है, जो कि आर्च एंजल है, इसको मुकाशवा की किताब के अंदर भी देखते हैं। मुकाशवा 12 बाब और उसकी 7वीं आयत का जब आप मुतालिया करते हैं, मुकाशवा की किताब 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत, तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके फरिश्ते अस्दहा से लड़ने को निकले, और अस्दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। मिखाइल जो आर्च एंजल है, इसकी जो सी है जिसको काम सौंपा गया है, ही इज द चीफ एंजल, ही इज द वॉरियर एंजल। उसमें जोर ज्यादा है, उसमें कुव्वत ज्यादा है, वो जलाली है, वो जौन सा है मुकर्रब फरिश्ता है। कलाम खुदा के अंदर से हम सीख रहे हैं फरिश्तों की इकसाम को। अभी तक हमने चेरुबियम्स को देखा, हमने सरफीम को देखा, और अब हम जो है मुकर्रब फरिश्ता मिखाइल आर्च एंजल को जौन सा देख रहे हैं। अब हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा कि कलाम खुदा हमें यह सिखाता है, यहूदा की किताब पहला बाब उसकी 9वीं आयत में, कि एक से ज्यादा आर्च एंजल है। अब एक से ज्यादा अगर आर्च एंजल है तो फिर वो दूसरा और आर्च एंजल कौन से हैं? हम जो आम तौर पर जो हर किसी को जो मालूम है, जिसके नाम से वो वाकिफ है, वो है गैब्रियल। इब्रानी जुबान में इसको गैब्रियल जो है कहा जाता है, उर्दू में इसको जब्राइल जो है वो कहा गया, और इंग्लिश में इसको गैब्राइल जो है कहा गया। हम यहां पर देखते हैं कि एक आर्च एंजल जो कि मिखाइल है, जिसको उर्दू में मिकाएल कहा जाता है, इंग्लिश में उसे माइकल
کے نام سے پکارا گیا، حالانکہ نام کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ میخائیل جو ہے ہی از اے وارئر اینجل، اور ہم نے اس کو دیکھا دانیل نبی کی کتاب کے اندر، ہم نے اسے دیکھا مکاشفے کے اندر۔ اب ایک اور آرچ اینجل، ہی از دا میسنجر اینجل، ہی از ناٹ اے وارئر اینجل. So the archangel does not confine just to one responsibility. He is the messenger angels. یہ پیغمبر ہے اور یہ پیغام خدا کا لے کر پہنچتا ہے، اور یہ جو گبریل ہے، یہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ہے اور نئے عہد نامے میں بھی ذکر ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں پہلے اس کو دیکھتے ہیں، دانیل نبی کی کتاب 8ویں باب میں۔ عام طور پر شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو گبریل ہے، جس کو اردو میں جبرائیل کہا گیا، یہ صرف نئے عہد نامے کے اندر ہے، جبکہ خدا کا یہ پیغمبر جو ان سے پیغام لانے والا فرشتہ جو کہ آرچ اینجل ہے گبریل، یہ پیغام خدا کا اپنے لوگوں کو پہلے بھی پہنچاتا رہا ہے۔ ہم دانیل نبی کی کتاب اس کے 8ویں باب میں آتے ہیں، اور اس کی 15ویں آیت سے 26ویں آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ اس کو آپ کو دیکھیں گے۔ ہم جو ان سے 15ویں آیت کو پہلے دیکھتے ہیں، دانیل نبی کی کتاب 8واں باب اس کی 15ویں آیت۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے۔ انسان کی صورت اختیار کر کے گبریل آتا ہے، اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ آئے جبرائیل، اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دانیل نبی کے پاس جو ہے وہ یہ جبرائیل بھیجا جاتا ہے۔ یہ جبرائیل صرف نئے عہد نامے کے اندر موجود نہیں، بلکہ جبرائیل جس کو عبرانی زبان میں جس کا اصل نام گبریل ہے، وہ کلام خدا میں بتاتا ہے۔ ہم اسی طرح دانیل نبی کی کتاب اس کے 9ویں باب کے جب ہم 21 سے 27ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کلام خدا ہمیں گبریل کے متعلق بتاتا ہے۔ ہم اس کی 20ویں آیت سے جو ہے پڑھتے ہیں، دانیل 9 باب اس کی 20ویں آیت، تو کلام خدا بتاتا ہے، اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور یہوہ اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوئے مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا۔ دانیل نبی جو ان سا ہے بنی اسرائیل کے گناہوں کے لیے دعا کرتا ہے یہوہ خدا سے۔ ہاں، میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص گبریل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھوا۔ تو گبریل جونس ہے وہ صرف ایک مرتبہ نہیں دانیل نبی کے پاس آتا۔ کلام خدا صرف یہ نہیں بتاتا کہ گبریل نبی جو کہ میسنجر اینجل ہے، جو کہ آرچ اینجل ہے، آرچ مینز دا چیف اینجلز، وہ نئے عہد نامے میں صرف نہیں آیا، بلکہ وہ جب یہوہ خدا اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے وہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ ہم اسی طریقے سے نئے عہد نامے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ماں مریم کو جب پیغام دیا جاتا ہے تو ماں مریم کے پاس بھی گبریل فرشتہ ہی جو ہے وہ پیغام لے کر پہنچتا ہے۔ کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو کلام وہ دینا چاہتا ہے، جو کلام وہ سکھانا چاہتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں، اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کی طرف وہ لے کر چلیں،
تاکہ ہماری زندگیاں اس کے کلام کی بدولت اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم زندہ رہ سکیں اور دوسری موت کے حقدار نہ ٹھہریں۔ آج کا کلام ہم یہیں تک جو ان سے وہ رکھیں گے۔ نیکسٹ ٹائم ہم جو ان سے اس کے اندر فرشتوں کی ایبلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز کو جو ان سے وہ سیکھیں گے۔ میرا یہ خیال تھا کہ شاید آج ہم اس کو سمو سکیں گے، لیکن کلام خدا آپ فرشتوں کے متعلق، اس آسمانی مخلوق کے متعلق کلام خدا اتنا کچھ آپ کو سکھا سکتا ہے، اتنا اپنا بھید وہ آپ کو بیان کر سکتا ہے۔ ہم جو ان سے ہے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو، فرشتوں کے ٹاپک کو ہم جو ان سے ہے اس نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم اس کو سیکھ سکیں۔ ہم اس کی جو تیسری قسط ہے اس میں کلام خدا کے اندر سے فرشتوں کی ایبلٹیز، کیپیبلٹیز کو جو ان سے وہ سیکھیں گے۔ کلام خدا ہم سب کو جو اس کی حضوری میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، اس کے نام کی تمجید کرتے ہیں، اپنے نام کے وسیلے سے برکتوں پر برکتیں دے۔ آمین۔